السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون، لیکچرر فرام مارواڑی کالج، سبجیکٹ اردو۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے دبستان دہلی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ دبستان دہلی۔ دہلی ایک زمانے تک مرکز رہی ہے، چنانچہ مرکز ہونے کی وجہ سے تہذیب و ثقافت، زبان و بیان، ہر معاملے میں اسے ہی معیار کا پیمانہ تسلیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ دہلی کی زبان ٹکسالی قرار پائی اور اسے ہی ہر جگہ رہنمائی کے لیے استعمال کیا جانے لگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر جگہ کا شاعر اسی سے رہنمائی لینے لگا۔ جہاں بھی زبان و بیان کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہوتا تو دہلی کے شعرا یا پھر فارسی شعرا کے کلام سے سند لی جاتی۔ اہل لکھنؤ بھی دہلی ہی سے رہنمائی لیتے رہے۔ جب اودھ دہلی کی مغلیہ سلطنت سے آزاد ہو کر خود مختار ہوا تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ اب جب ہم سیاسی اعتبار سے مرکز سے آزاد ہو گئے ہیں تو کیوں نہ دوسرے معاملات میں بھی ہم الگ روش اختیار کر لیں۔ چنانچہ شعوری طور پر یہ کوشش ہوئی کہ زبان کے معاملے میں اہل دہلی سے ہٹ کر چلا جائے۔ اس کے نتیجے میں تذکیر و تانیث کا فرق پیدا ہوا۔ لکھنؤ اور دلی والے ایک دوسرے کو کمتر اور برتر سمجھنے لگے اور یوں دو اسکول وجود میں آئے جنہیں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ دہلی میں جس وقت شاعری اپنے عروج پر تھی اس وقت سیاسی ابتری کا زمانہ تھا۔ چاروں طرف انتشار اور بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر دم باہری حملوں کا خوف تھا۔ لوگوں کا جان و مال محفوظ نہ تھا۔ چنانچہ سیاسی اور سماجی حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان میں مذہبی جھکاؤ پیدا ہو گیا اور وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئے، اور انہوں نے اپنے اندرون خانہ ایک دنیا آباد کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ دبستان دہلی کی شاعری میں سنجیدگی، متانت اور وزن و وقار ہے۔ دہلی کی شاعری میں کھیل کھیلنے کا انداز نہیں بلکہ واردات قلبی کا بیان ہے۔ اہل دلی کی نظر وہ ارادات قلب اور جذبات کی حقیقی پیشکش پر ہوتی ہے، اسی لیے ان کے اشعار سادہ اور مؤثر ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے دلی شاعری کی خصوصیت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ دہلی میں شاعری اپنی معنوی اور اس لیے اسالیبی حیثیت سے ایسی بنیادوں پر کھڑی ہوئی جو انسانی زندگی کے ساتھ ہمیشہ وابستہ اور قائم رہنے والی ہے۔ سچی محبت کی روحانی واردات انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، اس لیے سہولیت اردو شاعری میں ایک ایسی کیفیت ہے اس لیے دلی کی اردو شاعری میں ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمیشہ لطف دینے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور ہمیشہ رنگ و روپ میں نئے سرے سے پیدا ہونے والی ہے۔ دہلی کا اس زمانے کا ماحول بھی تغزل کے لیے بہت موزوں تھا۔ تغزل یعنی کہ غزل کے لیے بہت موزوں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ دہلی سے دہلیت اس کے تمدن کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن دہلیت خود ایک نفسی کیفیت ہونے کے باعث ضرور کبھی نہ کبھی کسی شاعری میں جلوہ گر ہوتی رہے گی۔ دبستان دہلی کی ادبی حیثیت مسلم ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے کلام میں داخلیت بھی ہے اور آمد بھی، ان کے جذبات میں شدت بھی اور روحانیت بھی، زبان میں سادگی بھی ہے اور متانت و سنجیدگی بھی، اختصار بھی ہے اور روانی بھی، ہندی کے سبک و شیریں الفاظ بھی ہیں اور فارسی کی شگفتہ ترکیبیں بھی ہیں۔ مختصر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبستان دہلی نے
ایک طرف ہندی کے سریلے الفاظ اور دوسری طرف فارسی ترکیبوں، تشبیہات و استعارات سے زبان کو حسین بنایا۔ صنائع بدائع کا سلیقے سے استعمال تصوف اور فلسفے کا رنگ وہ دبستان دہلی کے شعراء پر نمایاں نظر آتا ہے۔ سادگی میں پرکاری، اختصار میں بلاغت، سوز و گداز، وزن و وقار، سنجیدگی و متانت دبستان دہلی کی اہم خصوصیات ہیں۔ دبستان دہلی کے ممتاز شاعر میر تقی میر بھی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دبستان دہلی کیا ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے، امید ہے کہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔